السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کل ہم نے عربی لفظ کی تحقیق پڑھی کہ عربی گرامر کے اندر لفظ کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ہم تمرین کریں گے، مشق کریں گے۔ جیسا کہ بتلایا کل میں نے کہ عربی میں لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں، اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، صرف ایسے ہی اس کو بول دیا جاتا ہے۔ تو جس کے معنی ہوتے ہیں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، اور لفظ موضوع کی دو قسمیں بنتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ لفظ مفرد کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ لفظ مفرد یعنی وہ ایک ایسا لفظ جو اپنے معنی بتانے میں ایک ایسا تنہا لفظ جو معنی بتائے تو صرف ایک ذات پر اس کو معنی کو بتائے، وہ یعنی اس سے صرف ایک معنی پر دلالت ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں نے لفظ لکھا السماء۔ یہ لفظ تنہا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملا ہوا نہیں۔ جب یہ اکیلا ایک لفظ ملا ہوا ہے السماء، تو اس کے معنی بھی ایک ہی ہے، وہ ہے آسمان۔ اب آسمان اس کے معنی ہے، اس آسمان کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں مل پا رہا، یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان نیلا ہے، آسمان اونچا ہے، بلند ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان۔ تو یہ لفظ جو آسمان ہے، یعنی عربی میں السماء، یہ جو ہے یہ مفرد ہے، یہ صرف ایک ذات کو، ایک معنی کو بتلا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں پایا جاتا، زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ یہاں آگے ایک لفظ ہے یلعب، یہ ایک ایسا کلمہ یلعب، اس کے معنی ہے کھیل رہا ہے یا کھیلے گا۔ اب کھیل رہا ہے، یہ جس وقت کھیل رہا ہے تب بھی کوئی نہ کوئی وقت پایا جائے گا، اور جب کھیلے گا تب بھی ایک وقت پایا جائے گا۔ تو جس کے اندر وقت پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا والا لفظ تھا السماء، جسے ہم نے کہا کہ یہ اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، تو یہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ناؤن، اسم۔ اور یہ تیسرا لفظ ہے علا۔ علا یعنی پر کا مطلب کیا ہے؟ صرف کسی چیز پر۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے، یعنی جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ملائیں گے تب تک اس کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب تک اس کے معنی کوئی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے علا، پر، تو پر کیا چیز؟ کچھ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے علی الکرسی، کرسی پر، تو اب علا کے معنی سمجھ میں آئے، لیکن بغیر دوسرے کلمے کے ملائے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ حرف ہے، یعنی یہ اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے۔ اس طرح کی مثالیں نہ جانے آپ کو کتنے ملیں گی۔ اسے کہتے ہیں المطر۔ المطر یعنی بارش، یہ بھی اسم ہے، یہ اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا،
اور جب کسی کلمے کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو اور وہ اپنے معنی بتانے میں بالکل واضح ہو، ایک دم کلیئر ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں اسم۔ یہ تینوں قسمیں، اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں قسمیں مفرد کی ہے، انہیں تینوں کو مفرد کہتے ہیں، اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ تو گویا یہ کہیے کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان تمام میں آپ نے دیکھا السماء یہ بھی اسم ہے یعنی مفرد ہے، یلعب یہ بھی مفرد ہے، ایک معنی بتا رہا ہے، اور علا یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی ایک معنی بتاتا ہے، کوئی دوسرے معنی نہیں بتا رہا، اور المطر یہ جو بارش یہ بھی ایک معنی ہے، اس میں کوئی دوسرے معنی نہیں پائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفرد۔ تو امید کے ناظرین آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مفرد کسے کہتے ہیں اور مفرد کا دوسرا نام کیا ہے، کلمہ ہے، اور کلمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب جب آپ اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں دیکھیں گے بغیر کہیں ملائے، البتہ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں تمام الفاظ ملے ہوئے ہیں، احادیث میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اگر صرف ایک لفظ پر انگلی رکھیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ اکیلا لفظ ہے، مفرد ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو سامعین ہیں جو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کو، کوئی بھی ہو لفظ ہو جس میں دوسرا کوئی لفظ ملا ہوا ہو نہ ہو، اسے مفرد کہتے ہیں، ایک تنہا لفظ کہتے ہیں جو صرف تنہا ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ امید کے ناظرین آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی۔ اگر آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کل انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے سبق کے ساتھ، مرکب کی قسمیں اور مرکب کی تعریف اور ڈیفینیشن کے ساتھ۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔